الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ رب العزت نے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. ساری دنیا تمہارے لیے بنائی اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے. اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہ کائنات ایک سجے ہوئے محل کی مانند ہے، زمین فرش کی مانند ہے. والارض فرشناها فنعم الماهدون. اور آسمان وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظ چھت کی مانند ہے، ایسی چھت بغیر عمل ترونہ، یہ بغیر ستونوں کے کھڑی ہے، تم دیکھتے ہو. اور اس کو اللہ تعالی نے پھر مزین کیا. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. ستاروں سے اللہ تعالی نے آسمان کو مزین کیا. تو یہ زمین فرش ہوئی، آسمان عرش ہوا، چھت ہوئی، اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی چیزیں ہیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی. ہر چیز میں انسان کا فائدہ، حتیٰ کہ زہریلے جاندار بھی انسان کے فائدے کے لیے پیدا ہوئے. آج مختلف ملکوں میں زہریلے سانپوں کو، کوبرا کو پالا جاتا ہے اور ان کی زہر اکٹھی کی جاتی ہے اور اس زہر سے پھر انسان کی بیماریوں کے علاج اور اس کی دوائیں بنائی جاتی ہیں، اور وہ بہت مہنگی دوائیاں ہوتی ہیں. اس کا بھی فائدہ، ہر چیز فائدے کے لیے بنا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا. اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو ان نعمتوں کو استعمال تو کر، لیکن میری عبادت کر، میری نعمتوں کا شکر ادا کر، میرے حکموں کی پابندی کر، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار. میری جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب تیرے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے پر اس کی نعمتوں کا اثر ہو. تو جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کیجیے. بس اتنا ہے کہ جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے. ہم اللہ تعالیٰ کا دیا کھاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا گیت گائیں، اس کی عبادت کریں. چنانچہ کتنے لوگ اس دنیا میں بادشاہ گزرے ہوں گے اور اس شاہی کی زندگی میں انہوں نے نیکی کی، وہ آخرت کے دن بھی بادشاہ بن جائیں گے، آخرت کے بھی بادشاہ. اللہ اکبر کبیرہ، ایسی کبیرت ہوگی ان کی. چنانچہ اس امت میں ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، حافظ قرآن تھا، اور 200 رکعت ہر رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا. 200 رکعت ہم
پڑھ ہی نہیں سکتے. ہم تو 20 تراویح پڑھتے ہیں نا تو تھک جاتے ہیں. اگر کسی دن 2-4 رکعت اوپر ویسے پڑھنی پڑ جائیں نفل تو بس پھر سمے اللہ کی بجائے اوئی اللہ. ایسے ہماری حالت ہے. مگر وہ وقت کا بادشاہ اور 200 رکعت روزانہ نوافل پڑھا کرتا ہے. سلطان محمود غزنوی وقت کا بادشاہ, لیکن 5000 مرتبہ ہر رات نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھا کرتا تھا. دیکھو یہ لوگ ناز و نعمت کے پلنے والے تھے, مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی خوب ڈٹ کے کی. چنانچہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جس سال حج پہ جاتا تو 400 علماء کو اپنے ساتھ حج پہ لے کے جاتا. مقصد کیا ہوتا کہ حج کے دوران میں ان علماء کی خدمت میں بیٹھوں گا اور ان سے علم حاصل کروں گا. اس زمانے میں حج پہ زیادہ وقت لگتا تھا. آج کل تو 15 دن میں حج کر کے آ جاتے ہیں. اس زمانے میں 4 مہینے 6 مہینے اس طرح لوگ رمضان المبارک سے پہلے حج پہ چلے جاتے تھے. سفر شروع ہو جاتا تھا. اللہ اکبر کبیر. تو 400 علماء کو لے کے جاتا اور ان سے دین کو سیکھتا. اس کی بیوی زبیدہ خاتون وہ اس سے بھی زیادہ نیک تھی, اپنے خامن سے بھی زیادہ نیک دل تھی, قرآن مجید کی عاشقہ تھی. اس کا دل چاہتا تھا کہ ہر وقت قرآن مجید کی آواز میرے کان میں پڑتی رہے. آج کل تو گھروں کے اندر ٹیپ لگا دیتے ہیں اور اس کی آواز پورے گھر کے اندر گونجتی ہے. اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا. اس نے 300 حافظات لڑکیاں عورتیں اپنے گھر میں رکھی اور ان کی 3 شفٹیں بنا دیں. ہر شفٹ کے اندر 100 عورت ہوتی اور کسی کو دروازے کے قریب, کسی کو برآمدے میں, کسی کو گیسٹ روم میں, کسی کو لان میں. اور ان کا اتنا کام ہوتا کہ آپ نے 8 گھنٹے فقط قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھنا. چنانچہ اس کا محل قرآن مجید کا گلشن نظر آتا تھا. ایک کنارے سے بندہ چلتا تو کسی نہ کسی حافظہ کی آواز اس کے کان میں, اور وہ جیسے چلتا جاتا حتیٰ کہ دوسرے دروازے سے وہ جب نکلنے لگتا تو قرآن کی آواز کان میں آ رہی ہوتی. ایسی قرآن مجید کی عاشقت. اللہ, قرآن مجید کی خدمت جیسے مردوں نے کی, عورتوں نے بالکل اسی طرح کی. پیچھے نہیں رہی ہوئی, سمجھے نا, پیچھے نہیں رہی. بڑی کاریاں گزری ہیں عورتیں. چنانچہ حفصہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہا وہ قرآن مجید کی قاریہ تھی, اور وہ بہن تھی محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ کے, جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں تعبیر الرؤیا کا بڑا علم عطا کیا تھا. اور ان کی کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا. اکثر علماء مفتی حضرات اسی کتاب سے خواب کی تعبیر لوگوں کو بتاتے ہیں. اتنی بڑی قاریہ تھی کہ اس نے 35 سال نفلی اعتکاف کی نیت سے اپنے گھر کی مسجد میں گزارے. مسجد بیت, گھر کی مسجد, جیسے اور ہم اپنے گھروں میں نماز کی جگہ بنا دیتے ہیں, اس زمانے میں بھی عورتیں اپنے لیے نماز کی جگہ بنا دیتی تھی, وہ مسجد بیت ان کی ہو جاتی تھی. 35 سال انہوں نے اس میں اعتکاف کیا. فقط وضو طہارت کے لیے باہر آتی, ورنہ پھر مسجد میں جاتی
اور دن رات سارا دن وہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں، تعلیم و تعلم میں گزار دیا۔ اتنی بڑی کاریہ تھی کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم تھے، جب ان سے کوئی لفظ کی ادائیگی کے بارے میں پوچھتا کہ فلاں روایت کے مطابق اس کو کیسے پڑھنا ہے، اور اٹک جاتے تو وہ بچے کو بھیجتے گھر اور فرماتے کہ جاؤ حفصہ سے پوچھو کہ اس لفظ کو ہم نے کیسے ادا کرنا۔ جیسے بہن ادا کرتی تھی ویسے وہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے بزرگ، وہ خود بھی ویسے ادا کیا کرتے۔ چنانچہ ایاس بن معاویہ ایک عالم ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ تابعین میں تم کس کو فضیلت دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھو تو میں حفصہ بنت سیرین کو فضیلت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا حسن بصری پر؟ کہنے لگے کہ میں قسم اٹھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ جو قرآن کے علوم اللہ نے حفصہ کو عطا کیے وہ حسن بصری کو بھی نہیں عطا۔ ایسی عورت ہو کر اللہ نے اس کو اتنا علم دیا تھا۔ بس ان کا کام تھا کہ دن میں عورتوں کو قرآن پڑھانا اور عشاء کے بعد وضو کر کے مصلی پہ آ جانا اور ساری رات اللہ کا کلام پڑھتی تھی، روتی تھی۔ ان کی ایک خادمہ تھی، وہ خادمہ بس پورے عقل کی تھی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا بیچاروں کا عقل پورا ہوتا ہے بس۔ تو وہ ایک دن ہمسائے کے گھر گئی کسی کام کے لیے، تو انہوں نے پوچھا کہ سناؤ تمہاری مالکہ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی کہ پچھلے 30 سال گزر گئے ہیں، روزانہ عشاء کے بعد نفل پڑھنے کی نیت کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور ساری رات قرآن پڑھ کے روتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ 30 سال میں معاف نہیں ہوا۔ وہ خادمہ یہ کہنے لگی کہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ 30 سال میں اس کا گناہ معاف نہیں ہوا۔ اللہ، دیکھیے اس امت میں ایسی نیک خواتین بھی گزری ہیں جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، قرآن مجید سے محبت کی۔ پہلے زمانے میں قرآن مجید پرنٹ نہیں ہوتا تھا بلکہ ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، مکتوبہ کتابت کی جاتی تھی۔ ہر بندے کے لیے قرآن مجید کاتب کو لکھنا پڑتا تھا۔ اب کتنا مسئلہ ہے، گھر کے اگر 5 بندے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک قرآن مجید ہو تو ان کو 5 نسخے لکھوانے پڑتے تھے۔ یا اللہ، اس دور میں کاتب لوگ جو تھے نا، ان کا بھی بڑا کمال ہوتا تھا۔ چنانچہ اس میں خوش نویس بھی ہوتے تھے، زود نویس بھی ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ خوش نویس بھی ہوتے تھے، زود نویس بھی ہوتے تھے۔ تیزی سے لکھتے تھے اور خوبصورت لکھتے تھے، بہت خوش خط ہوتے تھے۔ بلکہ ایک کاتب کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنے باریک خط لکھتے تھے، الفاظ لکھتے تھے کہ چاول کے دانے پر سورہ اخلاص کو مکمل لکھ دیا کرتے تھے۔ چاول کے ایک دانے پر، کتنا چھوٹا ہے، چاول کے ایک دانے پر پوری سورہ اخلاص کو لکھ دیا کرتے، ایسے بھی کاتب تھے۔ کتابوں کے اندر کاتبوں کے لطیفے بھی مشہور ہیں۔ ایک کاتب کو عادت تھی کچھ نہ کچھ کر دینے کی۔ تو ایک آدمی اس سے گیا، اس نے کہا دیکھ یہ قرآن پاک ہے اور تجھے عادت ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دینے کی، تو اس میں گڑبڑ مت کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب وہ جب لینے گیا تو اس نے کہا کہ
بھائی اس میں کچھ گڑبڑ تو نہیں کی؟ کہنے لگا نہیں میں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، بس 2-3 وعدے باتیں ذرا مجھے مختلف نظر آئی تھی، ان کو ٹھیک کر دیا۔ وہ کیا کیا؟ کہنے لگا کہ دیکھو عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس میں لکھا ہوا تھا وعصا آدم، تو میں نے آدم کا نام مٹا کے موسیٰ لکھ دیا۔ اور کیا کیا؟ کہنے لگا کہ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آنا چاہیے تھا، اور وہاں پر کوئی اور نام تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا تھا، اور لکھا ہوا تھا فخر موسیٰ صعیقا، وہ تو خر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لہذا میں نے موسیٰ کی جگہ عیسیٰ کا نام لکھ دیا۔ اس نے کہا اچھا یہ کیا، اور کیا کیا؟ کہنے لگا بس میں نے اس میں دیکھا کہ فرعون کا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ تو بہت برا آدمی تھا، تو میں نے فرعون کی جگہ تمہارے باپ کا نام لکھ دیا۔ اس نے کہا اور کیا کیا؟ کہنے لگا اس میں شیطان کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا پھر؟ میں نے کہا شیطان کا نام برا ہے، میں نے آپ کا نام اس میں لکھ دیا۔ تو ایسے بھی کاتب تھے اللہ۔ اور دیکھو یہی ایک واقعہ اور بھی عرض کر دوں، ایک شخص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ کتاب، میں دیکھتا ہوں کہ یہ محفوظ ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ تورات حاصل کی، اور اس کی کتابت کروائی، اور کئی جگہوں پر اس نے اس کو رد و بدل کر دیا، اور ایک ربائی کو جا کر دی، اور ربائی کو کہا کہ جی دیکھو یہ ایک کتاب ہے میں نے لکھوائی ہے، تو میں آپ کے لیے ہدیہ لایا۔ پھر 1 سال اس نے انتظار کیا۔ 1 سال میں یہودی عالم ربائی وہ اس کے پاس واپس نہیں آیا، وہ اسی کو پڑھ کے اپنا لوگوں کو واز سناتا رہا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ محفوظ کتاب نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پھر میں نے انجیل لی، اور انجیل کو بھی اسی طرح لکھوایا، اور اس کے اندر بھی میں نے کچھ تبدیلی کروا دی۔ 1 سال انتظار کیا، اور عیسائی پادری کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس میں کہیں رد و بدل ہے یا نہیں۔ کہنے لگا پھر میں نے قرآن مجید دیا، اس کو بھی میں نے کتابت کروائی، اور اس میں نے کچھ مقامات پر کچھ تبدیلی کروا دی، الفاظ کی، حروف کی، کہیں تک تقدم تاخر کروا دیا۔ پھر میں نے ایک مسلمان عالم کو دی کہ بھئی یہ کتاب پاک میں نے لکھوایا ہے، میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا 3 دن نہیں گزرے تھے، میرے دروازے پر وہ عالم آیا اور کہنے لگا کہ تم نے کس کاتب سے لکھوائی؟ میں نے کہا فلاں سے۔ کہنے لگا اس میں جاگ کے لکھی ہے کتاب یا سو کے لکھی ہے؟ غنودگی میں بھی تو کام کرتے ہیں نا لوگ۔ اور کئی طلباء پر تو ماشاءاللہ درس کے دوران اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اذ یغشیکم النعاس، ان پہ تو بس قرآن کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے ادھر استاد نے سبق شروع کیا اور وہ ماشاءاللہ اپنی کیفیت میں چلے گئے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اس نے ذرا جاگ کے لکھی یا سو کے لکھی؟ اس نے کہا نہیں جاگ کے لکھی۔ اس نے کہا نہیں، یہ دیکھو، کہتے ہیں اس نے ایک ایک صفحہ الٹا اور مجھے نشان لگا کے دکھائے، یہاں غلطی، یہاں غلطی، یہاں غلطی، یہاں غلطی۔ جتنی کاتب نے غلطیاں کی 100% ان کی نشاندہی اس نے کر دی۔ میں پہچان گیا
قرآن مجید کے اندر کوئی آدمی رد و بدل نہیں کر سکتا. یہ محفوظ کتاب ہے. چنانچہ جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے، میوخ یونیورسٹی، انہوں نے ایک مرتبہ ایک پروجیکٹ دیا کہ جی مسلمان بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہماری کتاب محفوظ ہے اور تمہاری کتابیں محفوظ نہیں ہیں، تو ذرا اس کی تحقیق تو کرو. چنانچہ انہوں نے اس کے لیے لاکھوں ڈالر اکٹھے کر دیے کہ بھئی تم خرچ کرو اور تصدیق کرو اس کی. اچھا، ان لوگوں نے پروگرام دیکھو کیا بنایا. انہوں نے اپنے بندے بھیجے، مختلف ملکوں کے مختلف شہروں سے مختلف نسخے قرآن مجید کے خریدے، کوئی بڑے کوئی چھوٹے، کوئی اس ملک سے کوئی اس ملک سے. لکھا ہے کہ انہوں نے 40,000 قرآن مجید کے نسخے پوری دنیا سے اکٹھے کیے، پوری دنیا. ان کا گمان یہ تھا کہ ان میں تو کہیں نہ کہیں غلطی نظر آئی جائے گی. مختلف پرنٹنگ پریس سے یہ چھپے، مختلف لوگوں نے چھاپے، مختلف ملکوں میں چھپے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے بندے متعین کیے، جیسے 100 بندے متعین کر دیے، وہ 100 قرآن کھول کے بیٹھ گئے. ایک قرآن مجید اس کے مطابق انہوں نے اس کو چیک کرنا شروع کر دیا، حروف کو، نکات کو، ہر چیز کو، ایک ایک لفظ کو دیکھتے 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 40,000 قرآن مجید کے نسخے انہوں نے کھنگال ڈالے اور ان کو کہیں نقطے کا بھی فرق نظر نہ آیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ. اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. یہ 100% پکی سچی کتاب ہے. اللہ. ایک مرتبہ یہ عاجز واشنگٹن میں تھا، تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ یہاں پر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے انٹرفیتھ کاؤنسل. مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے علماء کی ایک جماعت. وہ ہر مہینے ایک میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں اپنے اپنے دین کے بارے میں وہ کچھ بتاتے ہیں. اس میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، سارے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے مسلمان وہاں کوئی نہیں. ایک دو نے وہاں جانے کی کوشش کی، مگر وہ سارے کے سارے نا وہ اس کے خلاف متحد ہو گئے اور مختلف ہتھ کنڈوں سے انہوں نے اس کو بھگا دیا. اب چونکہ مسلمان ہے کوئی نہ، لہذا وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اسلام میں عیب نکال دیتے ہیں. تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ آپ وہاں جائیں. میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندو میں تو نہیں اہل وہاں جانے کا. کہنے لگے نہیں ہمیں پتہ ہے. میں نے کہا آپ جائیں، فلاں جامعہ سے پڑھے، آپ فلاں عالم، آپ مفتی ہیں. ان کا نہیں جی، مسئلہ پتہ ہے کچھ اور بھی ہے. اگر فقط عالم چلا جائے تو وہ قرآن مجید کے اوپر سائنسی سوال کرتے ہیں، اس میں پھنسا دیتے ہیں، کیونکہ وہ سائنس تو نہیں پڑھا ہوتا. اور وہ یہودی عیسائی سب کے سب سائنس پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی سائنس پڑھا ہوا چلا جائے تو اس کو روحانیت کے سوالات میں الجھا دیتے ہیں. اب ہر عالم کے پاس روحانیت کا علوم تو نہیں ہوتے، تو انہوں نے تنگ کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے، مصیبت کر دی. تو آپ وہاں جائیں، اگر وہ سائنسی سوال پوچھیں گے، روحانیت کا سوال پوچھیں گے، تو کم از کم آپ ان کو کچھ بتا تو سکیں گے.
خیر چونکہ سب علماء نے مل کر کہا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں ڈاکیا ہوں تو میں ڈاک وہاں پہنچانے چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ ہم وہاں گئے، ہم نے انہیں کہا کہ بھئی ہم یہاں پر حاضر ہو گئے ہیں، اگر آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہوگا، مجھے پتا ہوگا تو میں بتا دوں گا، اور اگر مجھے نہیں پتا ہوگا تو میں اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتا دوں گا، اپنی کتابوں سے دیکھ کے بتا دوں گا۔ ہمارے پاس کتابیں بھی موجود، ہمارے بڑے بھی موجود، لیکن آپ کا قرضہ چکائیں گے، رہنے نہیں دیں گے۔ اس وقت تک ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے جب تک آپ کے ہر سوال کا اسلام کے بارے میں جواب مل نہیں جاتا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو جی، لو جی، وہاں کافی لوگ سے بڑی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ اب اس عاجز نے وہاں جانا شروع کر دیا، اور یہی وضع کا تھا، یہی پگڑی، یہی داڑھی، لمبا جبہ، ہاتھ میں عصا۔ میں نے دیکھا کہ جب جانا شروع کیا نا اس عاجز نے، تو وہ بڑے سیریس ہو گئے۔ پہلے بڑا خوش گپیاں لگاتے تھے اور بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ دیکھو، سنت کا روب ہوتا ہے، سنت کا روب ہوتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں، لیکن سنت کو دیکھ کے ان لوگوں کے دل پہ کیا ہیبت طاری ہوتی ہے بتا بھی نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ امریکہ میں مجھے اوپر جانا تھا ایک گھر میں، وہ تھا تو 6 7ویں منزل پہ، مگر اس زمانے میں جوانی تھی، خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، تو ہم 7ویں منزل پہ بھاگ کے چڑھتے تھے۔ لفٹ ہوتی تھی، ایلیویٹر ہوتا تھا، مگر کہتے تھے نہیں، ورزش کا ٹائم نہیں ملتا۔ چنانچہ جب بھی باہر سے آتے تو پہلی جو ہے نا سیڑھی سے بھاگنا شروع کرتے اور 7ویں منزل تک بھاگتے چلے جاتے ایک وقت میں۔ خیر جی، ایک دن میں اسی طرح چڑھ رہا تھا تو مجھے اوپر سے نا کچھ آواز آئی کہ جیسے کچھ لوگ نیچے اتر رہے ہیں۔ سلو ہو گیا، رک گیا، پھر مجھے فوراً اندازہ ہوا کہ یہ مردوں کے جوتوں کی آواز نہیں، یہ جیسے عورتوں کے اونچے ہیل والے جوتے ہوتے ہیں نا، ٹھک 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 آواز آتی ہے، یہ وہ آواز محسوس ہو رہی ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر میں 2 عورتیں جو امریکن لہجے میں بول رہی تھیں، ان کا صاف پتہ چل جاتا ہے، ان کی آواز جو پہچاننے والا ہو نا، ان کی زبان کو جو وہاں رہا ہو، اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورتیں بڑی ترتیل سے انگلش بول رہی ہیں۔ اپنی زبان تو خیر میں رک گیا، اور جب میں ایک طرف کو رک گیا کہ بھائی یہ چلی جائیں تو اوپر چڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ آئیں اور وہ بھی ادھر آ کے رک گئیں دوسری سائڈ پہ۔ ان کے رکنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اب آگے چلے جانا چاہیے۔ میں سر نیچے جھکا کے کھڑا تھا کہ یہ جائیں تو میں اوپر جاؤں۔ جب وہ بھی رک گئیں تو مجھے اندازہ تو ہو گیا، تو میں ان کے قریب سے ہی اوپر چڑھنے لگا۔ جب میں اوپر گزرنے لگا نا تو ایک ان میں سے عورت دوسرے کی کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی، او لک ہی سیمز ٹو بی این اینجل۔ وہ دیکھو یہ تو کوئی فرشتہ نظر آ رہا۔ اب کوئی بات ایسی فرشتے والی تو تھی نہیں، مگر سنت کا نور، سنت کا نور، کہ جیسے کہنے والیوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان پر سنت کا ایسا روب ہوتا ہے، سنت کے اندر اتنا حسن و جمال ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے ہم مسجد کے باہر گاڑی میں بیٹھنے لگے
دارالہدا مسجد کا نام تھا. ابھی وہیں کھڑے تھے, سامنے سے ہائی وے جا رہا تھا, ایک کار والے نے تیزی سے یوں موڑا اور مسجد کے اندر آ گیا. مسجد کے آگے 200-300 گاڑیوں کی پارکنگ بنی ہوئی تھی. اس نے لمبا چکر لگایا اور ہم سے کوئی 5-7 قدم کے فاصلے پہ آ کے اس نے گاڑی روکی. عام طور پر امریکہ میں یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ راستہ بھول جائے اور اسے دوسرے سے راہبری کی ضرورت پڑے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے. ہم نے جب دیکھا کہ کسی نے آ کے گاڑی روکی تو متوجہ ہوئے کہ کون ہے, ابھی ہمارا مسلمان بھائی ہے, کون ہے. تو جیسے ہم نے دیکھا تو ہمیں دور سے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی امریکن لڑکی ہے. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی آپ جائیں اور اس کو جو اس کی مشکل ہے اس کے بارے میں بتا دیں. وہ ساتھی گئے, انہوں نے جا کے اسے پوچھا کہ جی آپ کیسے یہاں رکیں, آپ کو کوئی ہیلپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے پھر دیکھا, مجھے کہنے لگی کہ یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے امام ہے, عالم ہے. اب پیر کا لفظ تو سمجھ نہیں سکتی تھی. اس نے پوچھا اس کا دین کون سا ہے؟ اس نے کہا اسلام ہے. تو چند سیکنڈ سوچنے کے بعد کہنے لگی کہ کیا میں بھی مسلمان بن سکتی ہوں؟ وہ میرے پاس آیا, کہتے جی وہ امریکن لڑکی کہتی ہے کیا میں مسلمان بن سکتی ہوں؟ میں نے کہا بن سکتی ہے. اب اس نے پوچھا جی کہ میں نے تو 300 کلومیٹر آگے جانا ہے, میرا گھر آگے ہے, میں تو گزر رہی تھی اور دور سے میری نظر پڑی تو بس میرے دل میں بات آئی کہ جو اس شخص کا دین ہے وہ میرا دین ہونا چاہیے. ہم نے اس عورت کو وہیں بیٹھے کلمہ پڑھایا, اس کو چند باتیں ضروریات دین کے بارے میں بتائیں. میرے پاس ایسا ہی رومال تھا اور میں نے اس کو وہ رومال ہدیہ پیش کر دیا کہ بھائی اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ کا سر ننگا, جیسے انگریز عورتیں ہوتی ہیں, تو اب آپ یہ لے لیں. وہ ہنستا ہوا لڑکا میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی کہ وہ اس کو اس نے جیسے حج والی عورتیں وہ باندھتی ہیں نا چہرے کے احرام جس کو کہتی ہیں وہ عورتیں, خوب اچھی طرح اس نے جناب اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیا. تو اس نے پوچھا اس سے کہ آپ نے یہ کیسے لپیٹا؟ وہ کہنے لگی میں نے ایک دفعہ حج پروگرام دیکھا تھا تو جو عورتیں حج پہ جاتی ہیں نا وہ ایسے سفید, عام طور پہ مصر کی عورتیں وہ سفید کپڑا لپیٹ لیتی ہیں. تو بتانے کا مقصد کیا تھا, ایک لفظ اس سے ہم کلامی نہیں ہوئی, فقط اس نے سنت لباس کو دیکھا اور اس کے دل کے اندر بات آئی کہ مجھے اپنا دین اگر قبول کرنا ہے تو ایسا کرو. یہ سنت کا نور ہے. تو عزیز طلباء, آپ جو کئی دفعہ گھبراتے ہیں نا جی کہ ہم نے اتنی بڑی داڑھی رکھ لی, ہم نے یہ کر لیا, نہیں, بالکل نہیں. آپ کو نہیں اندازہ اس سنت کے صدقے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی کیا عزت بٹھا دیتے ہیں. میں ایک مرتبہ آسٹریلیا سے واپس آ رہا تھا, آسٹریلیا سے. یہ اس عاجز کی سیٹ جہاز میں ادھر ایک مرد بیٹھا ہوا تھا اور ادھر اس کی بیوی بیٹھی تھی, 3 سیٹیں اکٹھی ہوتی ہیں. اس عاجز کی عادت ہے کہ عام طور پہ کوئی نہ کوئی کتاب سفر میں ساتھ ہوتی ہے تاکہ سارا وقت کتاب ہی دیکھتے رہو, پڑھتے رہو. بڑی مصیبتوں سے بندہ بچ جاتا ہے, نظر خطا نہیں کرتی ادھر ادھر, بیٹھے اپنے آپ میں مگن رہو. کتاب بہترین ساتھی یہ اس وقت محسوس ہوتا ہے. میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا تو کتاب پڑھتے پڑھتے محسوس ہوا کہ جو یہاں انگریز بیٹھا تھا نا وہ تھوڑا یوں آگے ہو کے نا یوں مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس سے بھی آگے ہو کے یوں دیکھ رہی ہے. میں نے اندازاً کوئی 10 منٹ کے قریب نوٹس نہیں لیا, پڑھتا رہا. جب 10 منٹ گزر گئے تو مجھے دل میں گمان گزرا بھائی کیا ہوا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی عیب ہو, کوئی داغ لگ گیا ہو, کچھ ہو گیا ہو, کوئی اس کو جو یہ دیکھ رہے ہیں
تو خیر میں نے کتاب سمیٹی، اور کتاب سمیٹ کے وہ جو مرد بیٹھا ہوا تھا اس سے میں نے ہیلو ہائے کی، جیسے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. تو میں نے اس سے ہیلو ہائے کرنے کے بعد پوچھا آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہیں؟ اس نے کہا ہم ٹھیک ہیں. میں نے کہا آپ ادھر کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو وہ مرد تو بیچارہ چپ ہو گیا. اس کی بیوی کہنے لگی کہ ہاں ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں بیکاز یو آر اوریجنل. ہم آپ کا چہرہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اوریجنل انسان ہیں. یعنی ان لوگوں کے دل میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ صحیح انسان اگر کوئی ہے تو وہ جو سنت کے مطابق ہے. کفار کے دل میں ایک دریا ہے واشنگٹن ڈی سی میں، ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ. ہم کئی مرتبہ اس کے کنارے چلے جاتے عصر سے مغرب مراقبہ کرنے کے لیے. بڑی خاموش جگہ اور چیری بلاسم کے وہاں ایک ایسا درخت ہے کہ جس درخت پر پتے بھی پھول کی طرح نظر آتے ہیں سفید. وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا سے ٹورسٹ جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. سینکڑوں درخت ایسے بالکل سفید پھولوں سے لگے ہوئے، عجیب منظر ہوتا ہے. تو ہم دو ساتھی تھے وہاں گئے، ہم ایک دفعہ بیٹھ کے مراقبہ کر رہے تھے. جب ہم نے مراقبہ ختم کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے گرد مردوں عورتوں کا ایک بھیڑ. ہم حیران. تو میں نے ساتھی سے کہا بھائی پوچھو ان سے. اس نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی جی کہ ہم منظر دیکھنے آئے تھے لیکن آپ لوگوں کو جو ایسے بیٹھے دیکھا تو ہمیں عجیب لگا. اب جب قریب آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے چہرے عام لوگوں کے چہروں سے بہت مختلف ہیں. تو ہم اتنی اجازت مانگتے ہیں کہ آپ اسی طرح بیٹھے رہیں، ہم 3-4 منٹ بس آپ لوگوں کے چہرے دیکھتے رہیں. اب بتائیں ہم ایک دوسرے کی طرف دھیان کر کے بیٹھے کہ بھئی ان کو کیا کہیں کیا نہ کہیں، کھڑے رہے چہرے دیکھتے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سنت کا نور ہے جو ان کے دلوں کو جا کے متاثر کر دیتا ہے. خیر بات چل رہی تھی کہ جب یہ عاجز وہاں جاتا تو اس عاجز نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ نا چال ڈھال ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو ربائی تھا نا یہودی، وہ تو بیٹھ کے دیکھتا ہی رہتا کننکھیوں سے، دیکھتا ہی رہتا جب بھی میں جاتا. تو ایک دفعہ ایک دن اس سے میں نے پوچھا کہ آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں کوئی خاص وجہ؟ تو اس کے یہ الفاظ تھے کہ یو آلویز کم ود اے ڈفرنٹ ریسپیکٹو لک. تم ہمیشہ جب آتے ہو تو ایک عجیب تمہارے اوپر یعنی ایک عزت والی جو ہے نا وہ چال ڈھال ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم متاثر ہو جاتے ہیں. یہ یہودیوں کے ربائی کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. اچھا اب جس واقعے کی خاطر یہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا، اب وہ واقعہ سناؤں. ایک دفعہ میٹنگ ختم ہوئی. اچھا ان میں جانے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اب انہوں نے جو لسٹ بنائی نا تو سب سے پہلے اسلام کا نام لکھنا شروع کر دیا کیونکہ اس میں مسلمان بھی ہوتا ہے. خیر ہم نے کہا یہی بہت اچھا. وہ کبھی کچھ پوچھتے کبھی کچھ سوال چھوٹا موٹا پوچھتے رہتے، اسلام کیا کہتا ہے، میں بتاتا رہتا کہ اسلام میں یہ کہتے ہیں. ایک دن میٹنگ ختم ہونے والی تھی تو جو میٹنگ کا انچارج تھا نا اس نے پوچھا بھائی اگلی میٹنگ میں کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا جی کہ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے کہ اگلی میٹنگ میں ہر مذہب والا بندہ اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت کر کے سنائے. جب یہ تجویز دی نا تو وہ بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے ہاں بہت اچھی تجویز ہے. چنانچہ انہوں نے لکھ لیا کہ اگلی میٹنگ میں یہ ہوگا.
اب اگلی میٹنگ میں جب گئے تو انہوں نے جب میٹنگ شروع کی تو کہنے لگے جی کہ چونکہ انہوں نے یہ تجویز دی تھی اس لیے میں انہی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہی پہلے پڑھ کے سنائیں. لو ہمارے گلے یہ بوجھ پڑ گیا کہ شروع ہم کریں, اوپنر ہم بنے. خیر اس عاجز نے کیا کیا, اپنے بڑوں سے یہ سنا تھا, کتابوں میں پڑھا تھا کہ جتنا آسمانی کتابوں میں تھا وہ علم, وہ معرفت, وہ سب کچھ قرآن مجید میں آ گیا. جو کچھ قرآن مجید میں تھا وہ سب کا سب سورہ بقرہ کے اندر آ گیا, اور جو کچھ سورہ بقرہ کے اندر تھا وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں آ گیا. اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب, کتاب کا دباچہ کہتے ہیں. سب آسمانی کتابوں کے معارف کا خلاصہ وہی پر ہے. چنانچہ میں نے دل میں سوچا کہ میں سورہ فاتحہ ان کو پڑھ کے سناؤں گا. اسی نسبت سے اس عاجل نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور انگریزی میں ان کو پھر اس کے بارے میں بتایا کہ بھئی اس کا یہ معنی ہے. خیر مختصر وقت میں مختصر بات کی, ٹو دی پوائنٹ. اس کے بعد عیسائی بیٹھا ہوا تھا, اس کی باری. اس کو سیکٹری نے کہا کہ جی آپ پڑھیں. اس نے اپنی بائبل کھولی اور ان کا ایک خاص واز ہے, اس کو وہ پہاڑی کا واز کہتے ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ایک چہرے کے یعنی اس کے اوپر تھپڑ لگائے تو تم اتنے اچھے بن جاؤ کہ دوسرا گال پیش کر بنے نا اتنا اچھا, کبھی ہمیں موقع دیں گال ان کے تھپڑ ہمارے, پھر ہم دیکھیں ان کو. خیر اس نے جی وہ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے سیکٹری صاحب سے کہا جی کہ مجھے ایک بات کہنی ہے. اس نے کہا کہ میں نے کہا بات یہ کہنی ہے کہ پچھلی مرتبہ میں نے یہ تجویز دی تھی کہ ہر مذہب والا, دین والا ورڈ آف گاڈ, خدائی کلام جو اترا ہے اس کو پڑھ کے سنائے گا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کے پاس خدائی کلام انگریزی زبان میں آیا تھا؟ بھائی تو بائبل تو کسی اور زبان میں آئی تھی, عبرانی زبان, اور وہ تو انگریزی پڑھ رہا تھا. اس کا مطلب ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہے, وہ اس کا ترجمہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا جی مجھے تو خدائی کلام سننا ہے, جو اللہ کی طرف سے کتاب اتری ان کے اوپر, وہ مجھے پڑھ کے سنائے. اب وہ سمجھ گئے کہ نکتہ کیا تھا, پھنس کہاں گئے. اب حیران ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ یہودی بڑا تیز تھا, بہت تیز تھا. یوں ایسے ہوا اور ایسے ہو کہ مجھے کہتے ہیں کہ مسٹر احمد, مجھے احمد وہاں کہتے تھے, مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو, it is only Islam where you have the original word of God with you. All other people, they have translation, we have nothing. یعنی اس یہودی نے اتنے مذاہب کے لوگوں کے سامنے کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں صرف اسلام ہے جس دین میں مسلمانوں کے پاس اصل خدائی کلام موجود ہے اور کسی دین والے کے پاس خدا کا کلام کتاب موجود نہیں ہے. جب اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا, میرا دل اتنا اس دن خوش ہوا. میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے شکرانے کے. میں نے کہا اللہ آج برہان ہوا میرے سامنے کہ پوری دنیا کے مختلف ادیان کے لوگوں کی نمائندگی ہے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کہیں محفوظ ہے کلام تو وہ خدا کا کلام قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا